ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں، اللہ رسول اور اہل بیت کی خوشنودی کا سبب ہیں۔ ہم انہیں جانیں، انہیں پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ کی مرضی کا نام حلال ہے، اللہ ہی کی مرضی کا نام حرام ہے۔ اللہ جسے حلال کر دے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، اللہ جسے حرام کر دے اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے نیک کہہ دے اسے کوئی برا نہیں بنا سکتا، اللہ جسے برا بنا دے پوری دنیا مل کر اسے اچھا نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح دین بنانے کا حق نہیں ہے ہمیں، دین پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہ دین میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہ دین میں کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اور اللہ نے جس چیز کو جزو دین کہہ دیا وہ جزو دین ہے، اور جس چیز کو دین سے خارج کر دیا اسے کوئی دین میں داخل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایمان ہے، اللہ نے جس چیز کے اقرار کو ایمان کہا اس کا اقرار ایمان کہلائے گا، اللہ نے جس کے انکار کا حکم دیا اس انکار پر عمل کرنا ایمان کہلائے گا۔ اسی طرح عقیدہ ہے، عقیدے میں بھی اللہ نے جس ذات کو، شے کو محکم، مضبوط، عزت والا، شرف والا، مرتبے والا، اعزاز والا بنایا اسے اپنانا ہے، اور جو اللہ کے احکامات میں جائز نہیں ہے، اللہ نے اسے عزت نہیں دی، شرف نہیں دیا، اس سے انکار کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ اللہ کی مرضی میں کسی کو مداخلت ہے، نہ اللہ کے دین میں کسی کو مداخلت ہے، نہ عقیدے میں مداخلت کا حق ہے، نہ ایمان میں مداخلت کا حق ہے۔ اور یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے کوئی چیز تشنا نہیں رکھی کہ جس کو بیان نہ کیا گیا ہو، بتایا نہ گیا ہو، سمجھایا نہ گیا ہو، دکھایا نہ گیا ہو۔ ہر چیز الحمدللہ محمد و آل محمد نے تفصیل سے بیان فرمائی، کوئی چیز باقی نہیں رکھی، ہر چیز کو ہر پہلو بیان کیا، ہر زاویہ بیان کیا، ہر راستہ بیان کیا۔ اب اس تک پہنچنا، معلوم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی سوال ہے اور اس کا جواب نہیں مل رہا تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، یا ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ جس کی مثال میں آپ کی خدمت میں یہ دوں، قرآن مجید کے لیے اللہ فرما رہا ہے کوئی خشک اور کوئی تر ہم نے ایسا نہیں رکھا جس کا ذکر قرآن میں نہ کر دیا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، اور سوال اسی درمیان میں ہوگا، یا تو خشکی کا ہوگا یا تری کا ہوگا۔ تو اب اگر جواب نہ ملے تو یہ ہماری کم علمی کی بنا پر ہے، ہماری کوتاہی کی بنا پر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جواب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس سوال ہو اور ائمہ معصومین کی سیرت میں اس کا جواب نہ ملے تو اسے بھی ہم اپنی کم علمی ہی پر
انحصار کریں گے کہ یہ بھی ہماری کم علمی ہی کی وجہ سے ہے۔ کیوں کہ آل محمد کی سیرت کی کوئی ایک کتاب تو لکھی نہیں گئی کہ جس نے وہ کتاب پڑھ لی اسے تمام علوم مل گئے، اب جو چیز اس کتاب میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہزارہا کتاب، کروڑہا کتابیں لکھی گئی، کروڑہا علماء نے لکھا، کروڑہا مصنفین نے اسے تصنیف فرمایا۔ تو اس اعتبار سے کسی بھی ایمانی مسئلے کو یا عقیدے کے مسئلے کو یا دنیاوی یا شرعی مسئلے کو ہمیں سمجھنا یا سمجھانا چاہیے، یا تو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے یا سمجھانے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ الجھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے سکوت کا حکم دیا گیا، خاموشی اختیار کرو، مگر تم اس میں الجھو نہیں، کیونکہ الجھنا جہالت ہے، اور جہالت آل محمد کے چاہنے والوں کی پہچان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ آج کے اس دور میں ہر انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا صاحب علم، سب سے بڑا صاحب فہم اور سب سے بڑا صاحب سمجھ سمجھتا ہے، جو کہیں نہ کہیں انسان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا۔ کیوں کہ اللہ نے انسان کے لیے انکساری رکھی ہے، تکبر نہیں رکھا، غرور نہیں رکھا، انا نہیں رکھی، میں نہیں رکھا، انسان کے لیے انکساری رکھی ہے۔ کیوں کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ایمان کامل، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا عقیدہ کامل، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا تقویٰ کامل، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کرتا مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار نے اہتمام کیا کہ اماموں کے جتنے نام رکھے اتنے ہی صفات کا انہیں حامل بنایا۔ اگر کسی کا نام تقی رکھ دیا تو ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ملے گا، اگر کسی کا نام رضا رکھ دیا تو ان سے بڑا کوئی اللہ کی مرضی کا حاصل کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح آپ جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کے ناموں کا ملاحظہ فرمائیں گے تو وہاں پر مسئلہ بالکل ایک دم ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک ذات کو کل ایمان بنا دیا، کل ایمان، کہ سب کے پاس ایمان ملے گا، علی کل ایمان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ طے نہیں کرنا، یا اللہ کی مرضی سے یا رسول اللہ کی مرضی سے یا ائمہ معصومین کی مرضی سے۔ مثلا ایسے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن چیزوں پر ہم بے جا اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ آج کی میری تقریر کا ایک ایک لفظ اہمیت کا حامل ہے اور انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ میں اپنی اس گفتگو کو اسی مقام پر رکھ کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور ہدیہ کروں، یہ بھی اس دور کی ستم ظریفی ہے کہ اذا یہاں پر بھی ہو رہی ہے، اذا حیدرآباد میں بھی ہو رہی ہے، مگر ماشاءاللہ
لوگ یہاں کی ادا چھوڑ کے حیدرآباد کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جیسا حضرت بہلول کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ کچھ لوگ مدینے سے ساز و سامان باندھ کے جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو پوچھا کہ بھائی کیا بات، کیا تیاری کر رہے ہو؟ کہا صاحب ہم مدینے سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم چین جا رہے ہیں۔ کہ بھائی کیوں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو تم جاؤ، تو ہم چین جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھی بات ہے۔ حضرت بہلول شہر کے باہر آئے جہاں وہ سب لوگ جمع تھے، تو حضرت بہلول زمین پہ کچھ تلاش کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا بہلول کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ نہیں میری سوئی گر گئی وہ تلاش کر رہا ہوں۔ کہ کہاں گری؟ کہ گھر میں۔ کہاں گری؟ کہ گھر میں۔ عجیب آدمی، گھر میں سوئی گری یہاں تلاش کر رہے ہو؟ کہ بے عقلو تمہاری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں فرزند رسول علم کا مرکز بیٹھا ہے، یہاں علم کا سمندر موجود، یہاں نہیں لیں گے چین جائیں گے۔ تو ایسا ہی مسئلہ آج کے دور میں یہ بھی ہو رہا ہے۔ عزاداری کو اگر عزاداری کے نظریے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلے آپ آئیے تو صحیح، اس کے بعد آپ اپنا دوش ایمانی بتائیے۔ خدا کی قسم اگر صبح نہ کر دوں تو میرا نام جلال حیدر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تو اللہ سلامت رکھیں۔ تو کسی بھی مسئلے میں اپنے آپ کو حد سے زیادہ اوور ظاہر کرنا یہ کہیں نہ کہیں مناسب نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے الخصال، علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 186 186۔ کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے سننے والے کو میرے پڑھنے پر اگر کوئی شک ہو تو وہ شک میں باقی نہ رہے، اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کتاب کا مطالعہ کر لے۔ اس لیے میں کتاب کے حوالے اکثر دیتا ہوں، اور دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں پڑھ کر پڑھتا ہوں، سن کر نہیں پڑھتا۔ اور فرمایا پڑھ کر پڑھتا ہوں، سن کر نہیں پڑھتا۔ اسی لیے آج تک سنت کو سنت رکھے ہوئے ہوں، واجب کو واجب رکھے ہوئے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کو۔ تو میں اس لیے کتابوں کے حوالے دیتا ہوں کہ بھئی آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں پڑھ کر پڑھ رہا ہوں، سن کر نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ دیا الخصال۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، میرے ٹیبل پہ آپ آئیے تو انشاءاللہ آپ کو سامنے رکھی ہوئی ملے گی۔ صفحہ نمبر 186 پر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لایا اور آگے فرماتا ہے کہ فرزند رسول ہمارے شہر میں ایک قوم رہتی ہے۔ ایک جملہ آج کی تقریر کا بہت اہمیت کا حامل ہے، آپ غور سے سنیں، اور یقیناً میری نظر گھڑی پر ہے، مجھے وقت کے اندر مجلس کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک قوم ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو مانتی ہے اور حضرت علی علیہ السلام پر کسی کو فضیلت بھی نہیں دیتی۔ ایک جملہ قابل غور اذان گرامی،
حضرت علی علیہ السلام پر کسی کو فضیلت بھی نہیں دیتی، حضرت علی علیہ السلام کو بلا فضل مانتی ہے، کسی کو فضیلت نہیں دیتی، بلا فضل مانتی ہے۔ مگر میں ان میں وہ اوصاف نہیں دیکھتا جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں، میں ان میں وہ اوصاف نہیں دیکھتا آپ نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ تو کیا ہم ان سے دوری اختیار کریں، ہم ان سے الگ ہو جائیں، ہم ان سے میل ملاپ نہ رکھیں؟ تو امام نے فرمایا کہ تم نے دین کو سمجھا نہیں۔ خداوند عالم نے اسلام کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صبر، صدق، یقین، رضا، وفا، علم، حیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ یا علی اللہ نے اسلام کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صبر، صدق، یقین، رضا، وفا، علم، حیا، 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جسے یہ 7 حصے مل گئے وہ اہل الایمان ہے، جسے یہ 7 حصے مل گئے وہ اہل الایمان ہے۔ اللہ نے ان 7 حصوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، کسی کو 1 حصہ ملا، کسی کو 2 حصے ملے، کسی کو 3 حصے ملے، کسی کو 4 حصے ملے، کسی کو 5 حصے ملے، کسی کو 6 حصے ملے، کسی کو 7 حصے ملے۔ تو جو پہلے جس کو 1 حصہ ملا ہے اس پر 2 حصے والوں کی ذمہ داری نہ ڈالو، جسے 2 حصے ملا ہے اس پر 3 حصے والے کی ذمہ داری نہ ڈالو، جسے 3 حصے ملا ہے اس پر 4 حصے والے کی ذمہ داری نہ ڈالو، جسے اسلام میں سے 5 حصے ملے ہیں اس پر 6 حصے کی ذمہ داری نہ ڈالو، اور جسے 6 ملے ہیں اس پر 7 حصے کی ذمہ داری نہ ڈالو۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بیجا تکلیف نہیں دی۔ امام اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم 1 حصے والے پر 2 حصے کی ذمہ داری ڈالو گے وہ اپنا 1 حصہ بھی برابر ادا نہیں کر پائے گا، 2 حصے والے پر 3 حصے والے کی ذمہ داری ڈالو گے وہ اپنے 2 حصے بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ پوری تشریح فرما کر امام فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں قریب کی مثال دیتا ہوں۔ امام نے کہا کر قریب کی مثال دی کہ ایک مومن کے پہلو میں بازو میں ایک کافر رہتا تھا، وہ کافر مومن سے بڑے خلوص سے ملتا جلتا تھا، اس کے خلوص کو دیکھ کر مومن کو بھی اس سے خلوص پیدا ہو گیا۔ مومن نے اس خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے اسلام کی تصویر رکھی، آہستہ 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 اسے اسلام کی طرف راغب کیا۔ ہوتے 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 نوبت ہی آ گئی، اسے اسلام پسند آ گیا، اسے اسلام اچھا لگنے لگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو شام میں اسلام قبول کیا، جب صبح آئی اس نے کہا چلو بھائی آج تمہاری اسلام کی صبح ہو گئی ہے، آج چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اس نے لیا اور اس نئے نئے مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے کر آ گیا۔ صبح کی نماز دونوں نے بجماعت پڑھی۔ جب دونوں کی بجماعت نماز ہو گئی، اس مومن نے کہا کہ بھائی
آج تمہارا پہلا دن ہے، اگر تم روزہ رکھ لو تو بہت اچھا ہوگا، نیت کر لو آج بہت اچھا دن ہے، تم روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اس نے روزہ بھی رکھ لیا۔ کہ بھائی بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہم طلوع فجر تک قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح کریں، ذکر کریں، اور ہم مسجد ہی میں رہیں اور اپنا وقت اللہ کے گھر میں گزاریں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ طلوع فجر ہو گئی۔ کہ بھائی طلوع فجر سورج نکل گیا، اگر تھوڑی دیر اور بیٹھیں تو ظہر کا وقت بھی ہو جائے گا، ظہر بھی پڑھ لیں گے۔ اچھی بات ہے، ظہر بھی پڑھ لی۔ کہ تھوڑی دیر اگر اور بیٹھیں، عصر کا وقت بھی آ رہا ہے، عصر بھی پڑھ لیں گے۔ کہ اچھی بات ہے۔ اب جیسے عصر پڑھ لی کہ بھائی تھوڑی دیر ہے، بس مغرب ہونے والی ہے، اب تھوڑی دیر اور گزری تو مغرب بھی پڑھ لیں گے۔ نیا نیا مسلمان ہے بیچارہ، اچھی بات ہے، مغرب بھی پڑھ لی۔ اور تھوڑی دیر گزری تب عشاء بھی آ گئی، عشاء بھی پڑھ لیں گے۔ اچھی بات ہے، عشاء بھی پڑھ لی۔ اب عشاء پڑھ کے جب مسجد سے نکلے تو نیا نیا مسلمان تھک کے چور، صبح سے بھوکا پیاسا، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، تھک پٹ کے اپنے اپنے خدا حافظ کہہ کے گھروں کو گئے، جا کے گھر میں بیچارہ سو گئے۔ اب صبح فجر کی اذان کی آواز آئی، مومن اٹھا بڑی جلدی سے تیزی کے ساتھ اور جا کر اس کے گھر میں دکل بات کیا، بھائی ہو گئی صبح، چلو مسجد جانا ہے، کیا مسجد نہیں جاؤ گے؟ اس نے گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے کہا، بھائی تمہارا دین تمہیں مبارک، مجھے ایسا دین نہیں چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اور پھر اپنے کفر پر پلٹ گیا۔ تو عزیزان گرامی، جو انسان جتنا برداشت کر سکتا ہے اللہ نے اسے اتنی ہی تکلیف دی ہے، اور جس کا جیسا اسلام میں سے حصہ ملا ہے وہ اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میں نے اتنی بڑی تمہید آپ کی خدمت میں کیوں باندھی؟ اس کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی دوسرے کے عقیدے پر مسلط نہ کریں، ہم اپنی معرفت کو دوسرے کی معرفت پر مسلط نہ کریں، ہم اپنی پرہیزگاری دوسرے کی پرہیزگاری پر مسلط نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں 3 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور ایک 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو 5 والے کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھ 3 والے کو حقارت کی نظر سے دیکھے، کوئی اختیار نہیں، کوئی حق نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح ماہ محرم الحرام میں بعض لوگ فاتحہ پڑھواتے ہیں تو بعض لوگ ایسا رد عمل کرتے ہیں جیسا کہ فاتحہ پڑھوانے والا کافر، سب سے بڑا مسلمان یہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جتنا اسلام میں سے حصہ دیا ہے وہ اپنے حصے داری کو ادا کرے گا۔ آپ کی معرفت آپ کو مبارک، اس کی معرفت اسے مبارک۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو مجالس سے بنام سید الشہداء برپا ہوتی ہیں، کہ برائے شہداء کربلا برپا ہوتی ہیں، اس میں فاتحہ سے احتیاط کی جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ شیعت سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ بدعقیدہ نہیں ہو جاتا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے میں اس بات کو خیال رکھنا چاہیے